اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور پیارے دوستو، آج میرا 50واں لیکچر ہے۔ ایسے ہی ایک دوست کے مشورے پہ میں نے تجرباتی طور پہ یہ کام شروع کیا تھا۔ تقریباً مہینہ ہونے لگا۔ اس مہینے میں 170 سبسکرائبر اور خاصا لمبا چوڑا کام ہے جو مجھے آپ کی پذیرائی سے حاصل ہوا ہے، اور میں نے سوچا کہ ایک تو اپنا تعارف کرا دوں اور اس کے بعد اس کام کا باقاعدہ آغاز کروں۔ میں اب تھوڑا سا اپنا سٹائل بدل رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے اپنا تعارف کرا دوں۔ نام آپ کو پتہ ہے، میرا نام تنویر صادق ہے۔ بنیادی طور پہ لاہوریہ ہوں، پکا لاہوریہ، جس کی پیدائش، جس کا بچپن، جس کی جوانی لاہور ہی پہ ضائع ہوئی ہے۔ یہیں میں پلا بڑا۔ میری پیدائش رنگ محل کی ہے۔ میرے نانا کی حویلی تھی وہاں، میں وہیں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب مزنگ میں رہتے تھے، چنانچہ زندگی دو حصوں میں بٹی رہی۔ 75% حصہ میں نے مزنگ میں گزارا ہے، 25% ننال کا بھی حق کا، 25 وہاں بھی گزارا ہے۔ چنانچہ میں مزنگ اور اندرون شہر سب علاقوں سے پوری طرح واقف، اور دوستوں کا بڑا اور وسیع حلقہ ہر جگہ میرا موجود ہے۔ تو میرا تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے۔ میرے والد صاحب جب میٹرک کیا تو گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کچھ نوکری کے علاوہ کریں۔ ان کی پہلی پوزیشن تھی، بڑا لوگوں نے کہا، کالج والوں نے کہا کہ ہمارے پاس آ جائیں۔ گورنمنٹ کالج والے ان دنوں آفر کرتے تھے، لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ انہوں نے کلرک کی جوائن کرنی بہتر سمجھی۔ 2 سال بعد ایف اے کیا، 2 سال بعد بی اے کیا۔ 60 کی دہائی میں سیکشن افسر کا دور تھا تو وہ سیکشن افسر ہو گئے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تھے تو 21 گریڈ میں سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف پنجاب کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ بڑا لمبا سفر تھا ان کا، اور وہ خالصتاً سیلف میڈ آدمی تھے۔ کبھی کبھی مجھے بندے پوچھتے ہیں کہ یار تم نے زندگی میں کوئی مشقت، تو میں ہنس کے کہتا ہوں کہ میرے حصے کی مشقت میرا باپ بیچارہ اٹھا گیا، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ جو کچھ ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں۔ ان کے، اور خاص طور پہ میری جو دادی تھیں، وہ بڑی کین تھیں کہ میری اولاد پڑھے، پراسپر کرے، نامور ہو، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بڑے ٹھیک ہے۔ ہم 7 بہن بھائی ہیں، آلموسٹ سارے پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے پوسٹ گریجویٹ ہوں، کوئی نہ کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن سارے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ میرے والد صاحب کا کمال ہے، میری دادی کا کمال ہے، میری والدہ کا کمال ہے، یہ ان دونوں کی محنتوں کا ثمر ہے۔ میری پیدائش میں نے بتایا رنگ محل میں ہوئی، زیادہ عمر کچھ وہاں کٹی، کچھ مزنگ میں کٹی۔ سکولنگ جو تھی، میں پہلے 5 سال میں نے جونیئر ماڈل ایک سکول تھا، جان میک ڈونلڈ جونیئر کیمسٹ سکول، لوور محل پہ، مجھے اب بھی یاد ہے 47 لوور محل رہا وہاں پہ۔ میں نے وہاں 5 سال گزارے۔ 6 سے 10ویں تک میں ایک ٹاٹ سکول میں پڑھا۔ ان دنوں ٹاٹ سکول بڑی شاندار چیز ہوتی تھی، یہ اب والا ماحول نہیں۔ وہ جب ٹیچر کے پاس آپ بیٹھتے تھے نا تو ان کا ایک عزم ہوتا تھا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے دن کہتے تھے کہ بیٹا کسب کمال کن کے عزیز جہاں میں شوی، تو اسی موٹو کے تحت وہ پڑھاتے تھے اور بچوں کو شاندار تعلیم دیتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں ڈیووٹڈ استاد تھے، جان مار کے پڑھاتے تھے۔ 4 سال میں نے اسلامیہ کالج میں گزارے، بیچ میں کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج بھی رہا، لیکن آلموسٹ 4 سال میرے اسلامی کالج گزرے۔ 2 سال میں نے قادیان یونیورسٹی 71 to 73 گزارے۔ بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے۔ روئنگ کی ٹیم کا ممبر تھا اسلامیہ کالج میں، کالج کلر بھی تھا میرے پاس۔ پھر قادیان یونیورسٹی میں بھی بڑی پوری طرح بھرپور ایک زندگی گزاری، وہاں بھی ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا۔ پھر میں نے سروس کی ابتدا گورنمنٹ کالج سے کی۔ میں گورنمنٹ کالج میں اتفاق سے گیا تو میرے استاد تھے ڈاکٹر منور صاحب، مجھے کہنے لگے یار سروس، میں کہا دیکھے شاید مل گئے۔ کہتے ہیں نہیں آ جاؤ صبح این ڈی وی پی کے تحت میں تمہیں
فارم بھر کے لے آؤ. میں نے فارم لیا گیا. اب پتہ نہیں کیوں مجھے انہوں نے کہہ تو دیا تھا مربت میں، لیکن انہیں ایڈجسٹ کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا مشکل. کہتے ہیں یار پرنسپل نہیں مانتا، وہ کہتا ہے چھٹیاں ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ فارم مجھے واپس دے دیں. میں گیا، کسی کو کہا، اس نے بغیر پرنسپل کی ریکمنڈیشن کے میرے آرڈر کر دیے، اور پرنسپل کو کہا کہ وہ بندہ میں رکھ رہا ہوں، اسے اکوموڈیٹ کرنا ہے. چنانچہ میں نے وہاں کچھ دن گزارے. ان دا مین ٹائم میری پوسٹنگ ہو گئی ایف سی کالج میں. پہلے 5 سال میں نے ایف سی میں گزارے. وہاں سے کسی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا. 16 سال سائنس کالج رہا، وہاں بھی کچھ حالات خراب ہوئے تو مجھے نکال دیا گیا. پھر میں نے آخری 6-7 سال سائنس ایجوکیشن کالج گزارے، تو وہاں بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے نکال دیا گیا اور میں وادی سون چلا گیا. وہاں کلر کہار کے پاس اندر نوشہرہ ایک چھوٹا گاؤں ہے جو کیپٹل ہے وادی سون کا. وہاں مجھے پرنسپل انہوں نے اپوائنٹ کیا، لیکن میں نے ڈرائنگ اینڈ ڈسپرشن کی پاورز نہیں لی. کوشش کی کہ میں نے جوائن کیا تو چند دنوں میں نے پریمیچور ریٹائرمنٹ لیا اور گھر واپس آ گیا. کچھ 2-3 ماہ کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی جوائن کر لی. اس وقت سے آج تک 20-22 سال ہو گئے میں لگاتار پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. بڑے ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا ہے. میتھمیٹکس جب سے بی ایس آیا ہر ڈپارٹمنٹ میں انٹروڈیوس ہو گیا. بڑا آسان سا میتھمیٹکس ہوتا ہے. میں ہنستے کھیلتے پھرتا ہوا جاتا ہوں تو ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کئی ڈپارٹمنٹ پڑھا دیتا ہوں. جہاں تک میری ڈگریوں کا تعلق ہے، میں آج کا جو پیمانہ ہے اس حساب سے کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں. آج کل تو پڑھا لکھے ہونے کے لیے آپ کے پاس علمیت ہو یا نہ ہو، آپ کہیں بات کر سکتے ہوں یا نہ، لیکن وہ پی ایچ ڈی کا ایک جو ہے نا وہ کاغذ، وہ آپ کے پاس ہو نا تو ایسے ہی آپ بیٹھے بیٹھے کرسی پہ کودتے رہتے ہیں کہ جی میں پی ایچ ڈی. انہیں پوچھیں کہ جی آپ کے سبجیکٹ میں فلاں ایک چیز ہے اس کے بارے میں بتائیں، وہ کہیں گے میں ان ٹچ نہیں ہوں لیکن میں پی ایچ ڈی ہوں. بس وہ صرف رقص کرتے ہیں پی ایچ ڈی کے نام پہ. تو میں بہرحال اس طرح کا پڑھا لکھا نہیں ہوں اور نہ ہی اتنا پڑھا لکھا ہوں. ایم ایس سی میں نے قائد یونیورسٹی سے کی تھی. ایم فل میں تھوڑا دن رہا، لیکن میرا پرابلم یہ تھا کہ مجھے سروس مل گئی تھی. اب لوور مڈل کلاس کا ایک بندہ، اس کے لیے تنخواہ زیادہ امپورٹنٹ تھی ڈگری سے. ان دنوں ایم فل کا فیشن بھی کوئی نہیں تھا، ایم فل کوئی بھی نہیں کرتا تھا، صرف قائد یونیورسٹی میں ہوتی تھی، باقی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. تو میں نے وہ چھوڑ دی. بہرحال وہ غلطی تھی، ہو گئی، لیکن وہ میرا تھوڑا سا کچھ میں نے پیپر کیے ہوئے ہیں، کچھ میرے رہ گئے. لیکن میں نے 20 کے قریب پوسٹ گریجویٹ ڈپلومے کیے مختلف یونیورسٹیوں سے. چند فزیکل ہیں، باقی آن لائن کی ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں ایجوکیشن میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا ہوا ہے. وہ سرکاری طور پہ ایک سی اینڈ ایف کورس ہوا تھا کوئی، وہ جو ان سروس ٹیچرز کے لیے، وہ 4.5 ماہ ہم نے تقریباً یہاں گزارے تھے آئی آر میں. وہ کیا تھا. لندن سے کیا ہوا کورس میتھمیٹکس اسینشل فار ایم بی اے، وہ میں نے امپیریل کالج لندن سے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس بڑے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومے ہیں، ان میں ایجوکیشن میں بہت سے ہیں. وہ آپ میرے پاس ایم آئی ٹی سے لانچنگ انوویشن ان اسکول، پھر ہارورڈ یونیورسٹی سے ہے لیڈرز آف لرننگ، مشیگن یونیورسٹی سے ہے لیڈنگ ایجوکیشنل انوویشن اینڈ امپروومنٹ، پھر ایم آئی ٹی سے ہے کہ کمپیٹنسی بیس ایجوکیشن، ہارورڈ سے ریلیجن کے بارے میں میرے پاس ایک ڈگری ہے کہ ریلیجن کنفلکٹ اینڈ پیس. اور ہارورڈ سے یہی نہیں، ہارورڈ سے میں نے 5 ڈفرینٹ پوسٹ گریجویٹ ڈپلومے کیے ہیں، مختلف 5 مذاہب پہ، اسلام پہ، سکھزم پہ، ہندوازم پہ، جوئزم پہ اور کرسچینٹی پہ. فلسفی میں ایک میں نے کیا ہوا ہے پلاٹو، ساکریٹس اینڈ برتھ آف ویسٹرن فلسفی، یہ میں نے ایک کیا ہوا ہے. یہ میں نے جو ہے نا سنگوا یونیورسٹی چائنا سے کیا ہوا ہے. پھر بہت سے ڈپلومے ہیں، لیکن ایک بہت خاص
जर्नलिज्म में बर्कले यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अच्छा, फिर यही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से एक मैंने बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स किया हुआ है कि साइंस ऑफ हैप्पीनेस। मैंने सोचा कि जो कुछ मुझे आता है वो कम से कम दूसरों तक ट्रांसफ़र करूं। चनांचे अब मैं 3 हिस्सों में अपने लेक्चर करूंगा, बल्कि 3 चैप्टर बना लूँगा। एक तो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मैं जिस तरह मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करता हूँ ना, उनके इलाके में जो बंदे पढ़ाने वाले हैं ना, वो शायद एक्सप्लेन नहीं करते, जिसका नतीजा होता है कि मैथमेटिक्स जो बिल्ट इन चीज़ है, रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ज़हन में बना के, आप देखें बच्चा पैदा होता है ना, तो वो उसे माँ कहती है मैं दूध 4 घंटे बाद, वो 4.25 घंटे होते हैं रोना शुरू कर देता है, 4 घंटे बोलता ही नहीं। इसका मतलब है वो काउंटिंग जानता है। चनाचे ये बिल्ट इन सब्जेक्ट है। तो वो कहते हैं कि उसका इम्प्रेशन बिगाड़ देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ टीचर बुरा होता है, इंस्टीट्यूशन बुरी होती है, सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है। सब्जेक्ट पढ़ाने वाला सही हो ना तो इंटरेस्ट खुद बहुत डेवलप हो जाता है। चनाचे में मेरे बच्चे कहते हैं कि मैथ को आसान अंदाज से, चनाचे मैं इस अंदाज से पढ़ाऊँगा कि बच्चे, बल्कि उनके वालिदैन अगर उन्हें गाइड करना चाहे ना, तो प्राइमरी कंसेप्ट्स अगर सुन लेंगे मुझसे तो यकीनन उन्हें गाइड। तो मैं ओ लेवल की किसी किताब से शुरू करूँगा, उसी हवाले से चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं अपनी मर्ज़ी का, लेकिन वो जो चैप्टर है ना उसी हिसाब से मैं फॉलो करके चलूँगा। दूसरा, एजुकेशन चूँकि मेरी फील्ड है, उसमें मैं तो एजुकेशन के बारे में भी कोई ना कोई लेक्चर, अफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, और टू बी ए गुड टीचर, टाइम मैनेजमेंट क्या, इस तरह की चीज़ें, और एक जनरल डिस्कशन जो मैं जिस तरह पहले लेक्चर है उस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर करता रहूँगा। मैं कॉलम भी लिखता हूँ, ठीक है, कोई एक आध अफसाना भी हर महीने किसी न किसी रिसाले में होता है, तो लिखना पढ़ना मेरी आदत बन गई है। तो मैं इंशाल्लाह इन 3 हवालों से काम करूँगा, और आई होप कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मुझको खामियाँ हैं तो उसकी निशानदेही करेंगे। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।